السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج عصر کے بعد ہم پھر مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آج آپ لوگوں کے سامنے ہمارے مولانا ثاناواز صاحب جو امام مسجد اکبری بسم اللہ کالونی آپ کے سامنے تشریف فرما ہے، وہ آپ سے چند باتیں ارشاد فرمائیں گے اور آپ لوگوں کو بغور سننی ہے اور انشاءاللہ عمل کی نیت سے سننی ہے، تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ جی نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین کرام، ہماری نیت جو ہے وائرل کرنے یا لائکس اور شیئر کے لیے نہیں، بلکہ ہماری نیت یہ ہے کہ کوئی بھی پیغام ہماری طرف سے امت کو پہنچے تو وہ نیک نیت کے ساتھ میں اور اچھے ارادے کے ساتھ میں پہنچے۔ آج ہمارا موضوع ہے بدگمانی، چونکہ یہ ہمارے درمیان میں یہ جو بدگمانی ہے، ہم اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتے اور جبکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو بہت سے گمانوں سے، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے کی برائی کرنا، ایک دوسرے کے اندر عیب تلاش کرنا، ایک دوسرے کو ذلیل کرنا، محفلوں میں بیٹھ کر کے، چوراہوں پہ کھڑے ہو کر کے دوست احباب کے اندر ایک دوسرے کی برائی کرنا اور اس کے بارے میں برا گمان کرنا بڑا گناہ ہے، اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ حرام ہے۔ آپ تفسیر اٹھا کر کے دیکھنا، تفسیر کی کتابوں میں آپ کو ملے گا، علماء اکرام سے، مفتیان اکرام سے آپ معلوم کرنا، وہ آپ لوگوں کو بتلائیں گے کہ یہ چیزیں حرام ہیں اور اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ وہ یہ ہیں، اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ کس طریقے سے ہم اس سے بچیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی مسجد میں تشریف فرماتے، صحابہ اکرام بھی وہاں موجود تھے، لیکن رات کا وقت تھا، عشاء کے بعد کا، تو کافی وقت ہو چکا تھا۔ ازواج مطہرات میں سے ایک اللہ کے نبی کے پاس آئی اور کہنے لگی، اور اللہ کے نبی کو بلوایا، تو اللہ کے نبی چونکہ رات کا وقت تھا تو ساتھ میں چل دیے ان کو چھوڑنے کے لیے گھر تک۔ تو جیسے جا رہے تھے، راستے میں دو صحابی ملے، وہ دیکھ کر کے وہ سائیڈ ہو گئے اور ایک طرف ہو گئے، کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی کے ذہن میں بات آئی کہ کہیں مجھ سے بدگمان نہ ہو جائے، بدظن نہ ہو جائے، تو اللہ کے نبی نے ان صحابی کو بلوایا اور بلا کر کے کہا کہ دیکھو یہ میری فلاں نامی زوجہ ہے، آپ یہ مت سمجھنا کہ میرے ساتھ میں کوئی اور ہے، یہ میری فلاں نامی زوجہ ہے۔ تو اللہ کے نبی کو انہوں نے کہا، صحابی نے، کہ اے اللہ کے نبی، کیا ہم آپ کے بارے میں بدگمانی کر سکتے ہیں؟ کیا ہمیں اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا ہے؟ نہیں اللہ کے نبی، ایسا نہیں۔ اللہ کے نبی نے جواب دیا کہ اچھی بات ہے، آپ لوگ محبت کرتے ہو، اور چونکہ اگر بدگمانی ہونے لگے کسی کی طرف سے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی صفائی پیش کرے۔ اللہ کے نبی نے کہا شیطان ہر انسان کے ساتھ میں لگا ہوا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اگر کوئی ہم کام کر رہے ہیں اور اس میں ہم کو لگتا ہے کہ فلاں آدمی، فلاں شخص، فلاں رشتہ دار، فلاں میرا دوست احباب کوئی بھی مجھ سے بدظن ہو رہا ہے، تو اس کو آپ
صفائی پیش کرے، اس کو بتلائے کہ بھائی میں یہ کام کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں، اور جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ غلط ہے، آپ غلط فہمی میں ہیں۔ تو یہ بتلانا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں۔ تو امید ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو جو ہے نا یہ باتیں اچھی لگے گی، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ جی دوستو، بالکل بات درست ہے، امام صاحب نے بہت اچھی بات بتلائی۔ بدگمانی جو ہے اس سے بڑے بڑے نقصانات ہیں، دنیا کے بھی نقصانات ہیں اور آخرت کے بھی نقصان ہیں۔ دنیا میں اگر ہم کسی سے بدگمان ہوں گے تو کئی پریشانی تو ہمارے اندر کھڑی ہو جائے گی، حسد، یہ کئی روحانی مرض ہمیں لگ جائیں گے جن سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو امام صاحب نے ماشاءاللہ بہت اچھی بات بتائی، اللہ تعالیٰ بدگمانی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں، تو اب آپ سے ودا ہوتے ہیں۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ آپ تمام ہی حضرات کو خوش رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبھی سننے والے بھائیوں سے ہماری گزارش ہے کہ بھئی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، اور جو ہمارے سے اس میں کہنے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو بھئی ہماری اصلاح فرما دیں۔ اللہ رب العزت آپ کو ہمیں کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔